بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع مسلمان کے مسلمان پر حقوق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مخاطبت فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حقوق ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق، ملاقات ہو تو سلام میں پہل کرے۔ دوسرا حق، عیادت کے لیے جائے، مریض ہو خبر ملے میرا مسلمان بھائی پڑوسی ایک مسلمان بیمار ہے، عیادت کو جائے۔ تیسرا حق، جب کسی مسلمان بھائی کو کوئی مشورہ درکار ہو تو مشورہ دے اسے۔ خواتین و حضرات، جب چھینک آئے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کے اثرات دیکھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ پڑھے، اور جو سنے، جو موجود ہو، وہ یرحمک اللہ کہے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے۔ اور حق یہ بھی ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو ساتھ جائے جنازے میں، اور صرف نماز پڑھ کر واپس نہ آ جائے بلکہ تدفین کے عمل تک ساتھ رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں ساتھ چلتا ہے، تدفین کر کے واپس آتا ہے، تو اس کے عمل میں 2 قیرات ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہ 2 قیرات، ان کا اجر احد کے پہاڑ سے زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تمام گفتگو ہم اپنے جید علماء سے کریں گے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ موضوع مسلمان کے مسلمان پر حقوق۔ جب حقوق ادا ہو جاتے ہیں، جو میرے لیے فرض ہے، جو آپ کا حق ہے، اور جو میرا حق ہے وہ آپ پر فرض ہے، تو پھر ایک مثالی معاشرہ تعمیر کیسے ہوتا ہے، مواخات پر مبنی معاشرہ کیسے تعمیر ہوتا ہے، جنت نظیر معاشرہ کیسے ہوتا ہے۔ فرد ڈھلتا ہے معاشرے میں، معاشرہ ڈھلتا ہے ریاست میں، اور یہ دنیا رہنے کے لائق بن جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کا ایک حصہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور باہم متفق بھی رہو، اور تم پر اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا ہے اسے یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے، پس اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور اللہ کے انعام سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ کا انعام کیا ہوتا ہے؟
آپس میں بھائی بھائی ہم کیسے ہو جاتے ہیں، بائنڈنگ فورس کیا ہے، جڑاؤ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ اخوت کیسے پیدا ہوتی ہے، تمام مومن بھائی بھائی کیسے ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثالی معاشرہ تعمیر کر کے دکھا دیا، یہ ہوتا ہے مثالی معاشرہ۔ خواتین حضرات تشریف فرما ہے محترم مولانا حافظ محمد سلفی صاحب، ہمارے ملک کے جید عالم، تشریف لاتے رہتے ہیں پیام صبح میں، اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت محبوب اور مقبول نام ہمارے ملک کا، خواتین حضرات مولانا محمد اسعد تھانوی صاحب، لاتعداد کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال، کوئز کمپٹیشن۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب خویلد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سے نبی تھے جو وفات کے بعد کچھ عرصے تک عصا کے سہارے کھڑے رہے؟ وہ کون سے نبی تھے جو وفات کے بعد کچھ عرصے تک عصا کے سہارے کھڑے رہے؟ تین آپشنز، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے اور اس پروگرام میں براہ راست بات کرنے کے لیے، جو کہ 7:30 بجے کے بعد ہم آپ کی کالز لیتے ہیں، ٹیلی فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 0092234300981 اور 982 ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مولانا حافظ محمد سلفی صاحب سے۔ حافظ صاحب، انٹرو میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، ایک مثالی معاشرہ، ایک آئیڈیل معاشرہ جو مطلوب ہے دین کو، یہ اس وقت تک معرض وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ادا نہ کرے۔ میں آپ کا حق میرا فرض، میرا حق آپ پر فرض۔ مثالی معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہر ذی علم اور عقل کو اس بات کا پتہ ہے کہ شریعت اسلام انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس ذات والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور عمل پہم اور تربیت مسلسل کے نتیجے میں انسانیت کو عطا فرمائی گئی۔ بلا شبہ اس پورے دین اسلام کے دو ہی مقاصد ہیں، اللہ کی بندگی اور خلق خدا سے محبت، جس کا نمونہ سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس انداز سے فرمایا، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ دنیا کے سامنے ایسا نمونہ پیش ہو گیا سبحان اللہ کہ آپس میں لڑنے مرنے والے قبائل ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ دنیا دیکھا، وہ جہاں بھی گئے ان کے اخلاق، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ بغیر تبلیغ کے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ بات جو آپ نے ابتدائے گفتگو میں اور پروگرام میں تلاوت فرمائی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، مفسرین کے فرمانے کے مطابق اللہ کی نعمت محمد مصطفیٰ بھی ہیں، اللہ کی نعمت قرآن بھی ہے، اللہ کی نعمت اسلام بھی ہے، اللہ کی نعمت، لیکن ان سب کا لب و لباب یہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ بھی فرمایا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ اکبر۔ اے نبی، اگر آپ یہ مکے والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پہاڑی زمین ہے، زراعتی جگہ نہیں ہے، غربت بہت ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ اپنے رب سے کہیے کہ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، ہم مالدار ہو جائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ ارشاد ہوا، اے نبی آپ زمین کے سارے خزانے ان پر لٹا دیں، تب بھی ایمان کی کیفیت پیسے سے پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے آپ کو
نبی آخر الزمان بنا کر انسانیت کے لیے جو پیغام دے کر بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ توحید رب العالمین، اس کائنات کا مالک ایک ہے، اس کو پہچانو. تم انسان ہو، اس کی مخلوق ہو، اس کی عبادت میں لگے رہو تو اجتماعیت، اتفاق و اتحاد، ایک امت بننے کا تصور کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ تصور کہ تم سب مل کر اللہ کے بندے ہو اور ایک رب کو ماننا اور پوجنا اور عبادت کرنی ہے، یعنی توحید کا مفہوم. ٹھیک ہے، یہ توحید بائنڈنگ فورس ہے. بائنڈنگ فورس ہے. تھانوی صاحب، توحید بائنڈنگ فورس ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ. اور جو آپ نے بات فرمائی کہ اللہ کی بندگی، بنیادی بات، مخلوق خدا کی مدد، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کی بندگی، محمد رسول اللہ کی نمائندگی. اب ہم بات کر لیتے ہیں، ڈائریکٹ آ جاتے ہیں اس بات پر کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو بنیادی حق ہے وہ کیا کیا حقوق ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا سلفی صاحب نے تفصیل کے ساتھ ابتدائی گفتگو فرمائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں جی تو ایک مسلمان کو مسلمان کے ساتھ بہت سارے حقوق بیان فرمائیں. ایک جگہ 6 حقوق ہیں، پھر مختلف احادیث کے اندر مختلف باتیں ہیں. جی مثلا ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے آ کر مجھے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ کسی کی میراث میں بھی شامل ہو جائے گا. حالانکہ میراث آدمی کے اگر اولاد موجود ہو تو سگا بھائی سگی بہن اس میں شامل نہیں، فرمایا لیکن پڑوسی اس میں شامل ہو جائے گا. ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا جب پکاؤ گھر کا تو سالن میں تھوڑا پانی بڑھا لو اور کچھ پڑوسی کے ہاں بھی بھیج دو. ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر میں تم پھل لے کر آؤ تو اس طرح کھلے مت لے کر آؤ کہ پڑوسیوں کا بچہ دیکھے ان کے ہاں مثلا نہ آتے ہوں، چھپا کر لے کر آؤ، تھیلے میں لے کر آؤ. ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پھل لائے اور تم نے پھل کھائیں تو اس کے چھلکے گھر کے باہر مت ڈالو، مبادا تمہارا پڑوسی غریب ہے اور اس کے ہاں نہیں آئے ہیں تو اس کے بچوں کو دیکھ کر ایک کیفیت پیدا ہوگی. تو یہ باریک باریک باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پھر پڑوسی کے حقوق کتنے ہیں. ایک راوی ہے صحیح مسلم کے تابعی، یعنی حضور کے صحابی کے بعد کا درجہ، تو وہ ان سے کوئی شخص ملنے کے لیے ان کے مکان پہ آیا تو انہوں نے شکوہ کیا کہ میرے گھر میں چوہے بہت ہو گئے اور مجھے بڑی پریشانی ہے کہ کپڑا کتر دیتے ہیں، کتاب کتر دیتے ہیں. تو اس آنے والے نے کہا کہ آپ ایک بلی پال لیجئے، چوہے بھاگ جائیں گے. انہوں نے کہا سوچتا تو میں یہ ہوں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے بلی پال لی تو چوہے میرے سے پڑوس میں چلے جائیں گے اور پڑوسی کو تکلیف دیں گے. سبحان اللہ. یعنی ایک مسلمان وہ ہے کہ جو میں اپنے لیے سوچتا ہوں وہ میں اپنے پڑوسی کے لیے سوچوں. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. پھر قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ پوچھیں گے فرشتے کہ تمہیں کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ ہم نے 2 بڑے کرائم کیے ہیں، 2 بڑے کام خراب کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے، ہم ڈنڈی مارتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، اذان کی آواز آتی تھی ہم پڑھے رہتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو اب آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا حق ہے، جو فرض ہے نماز، سب سے بڑی عبادت، اس کے برابر میں لا کر اس کو کھڑا کر دیا کہ غریب کو روٹی کھلانا. آج ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم غریب کو روٹی کھلاتے ہیں. اور وہ قرآن پاک میں نا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایک کافر مکے کے رہنے والے کے بارے میں. لیکن ہم اپنے اوپر بھی اس کو منطبق کر کے دیکھیں کہ ہم تو دوسرے کو بھی نہیں ابھارتے ہیں کوئی مسکین کو روٹی کھلائے اور مسکین کو کھانا کھلائے. تو یہ قرآن پاک. اچھا، اور جو آپ نے ابتدا میں گفتگو فرمائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 موٹے موٹے حقوق بیان فرمائے کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے. میرا کوئی دوست بیمار ہے، پڑوسی بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، میں جا کر اس کی عیادت کروں،
اس سے اس کے مرض کے اندر کمی آئے گی, اس کو خوشگوار فضا کا احساس ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے گا. پڑوس میں, محلے میں, رشتہ داروں میں, جاننے والوں میں, دوستوں میں کسی کا انتقال ہو گیا, اس کے جنازے میں شرکت کی جائے, اس کے جنازے میں ہم جائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر 40 سے زیادہ آدمی کسی کے جنازے میں ہو تو اس کی بخشش کر دی جائے گی. سبحان اللہ. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کی دعوت قبول کرو. ہم کوئی بڑے آدمی کی دعوت ہے تو لپک کے وہاں جاتے ہیں, کوئی غریب آدمی ہے, متوسط طبقے کا آدمی ہے تو اس کو ٹہلا دیتے ہیں, یا کوئی آدمی دعوت کرنا چاہتا ہے خلوص کے ساتھ, ہم اس میں نخرے دکھاتے ہیں. تو فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی کی دعوت کرے تو اس کو قبول کرو, چونکہ دعوت کے قبول کرنے اور دعوت کے جانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے, اتفاق بڑھتا ہے. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان کہیں جائے تو سلام کرے. سلام کرنے میں بھی ہے کہ آنے والے کو سلام کرنا چاہیے. آپ بہت بڑے افسر ہیں, آپ گاڑی سے اترے, دفتر پہ پہنچے, وہاں چپراسی باہر بیٹھا ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو سلام کریں, اس کا حق نہیں ہے کہ وہ جواب دے گا. سلام آپ کریں. ایک آج کل کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلی فون آپ نے کہا السلام علیکم, میں نے بھی کہا السلام علیکم, مسائل کا پتہ نہیں ہے. جب ایک آدمی سلام کرتا ہے اس کا جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بلکہ اس سے بہتر انداز میں جواب دیں. حدیث شریف میں آیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پتلا تیار کیا اور روح ڈال دی, اور وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مجمع تمہارے سامنے ہے اس کو سلام کرو, یعنی فرشتے. تو حضرت آدم علیہ السلام, مشکات کی حدیث ہے, حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا, کہا السلام علیکم, تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. تو علماء نے لکھا کہ سلام کا, میں ایک اور جملہ اپنا مکمل کروں, چھینک کا جواب دینا. ٹھیک. چھینک آئے تو الحمدللہ کہو, اور جواب میں یرحمک اللہ کہو. اچھا, اور ایک یہ ہے کہ مسلمان کی خیر خواہی, یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے, یعنی میں ایسا عمل کروں کہ میرے عمل کے ساتھ میرے پڑوسی کو, میرے رشتہ دار کو, میرے ساتھ کام کرنے والے کو, اس کو کوئی فائدہ پہنچے, یعنی میں اس کی بدخواہی میں نہ لگوں بلکہ میں اس کی خیر خواہی کروں. ٹھیک ہے. اور وہ اگر مجھ سے مشورہ مانگے تو میں اسے مشورہ دوں, اور اس کا مشورہ میرے لیے ایک راز ہو, میں اس کو افشا نہیں کروں, اس کو بند کر کے رکھوں اس بات کو. لیکن ہم کبھی کبھی یہ کرتے ہیں, وہ لوگ جو عاقبت نااندیش ہوتے ہیں کہ کوئی بات کسی نے پوچھی, مشورہ لیا, مجھے اعتماد میں لے کر میں نے بتا دیا کہ ہاں وہ صاحب آئے تھے, مجھ سے یہ بات کر رہے تھے. مشورہ ایک راز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک جملہ اور کہہ دوں کہ مظلوم کی داد رسی کرنا. ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زملونی, اور اس کا بتائیں, تو انہوں نے جو بہت ساری باتیں آپ کی شان میں کہیں, ان میں ایک یہ تھی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, کہ آپ مظلوم کی داد رسی کرتے ہیں اور حقدار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ تنہا ہو. ہمارا عمل یہ نہیں ہے. ہماری برادری اگر ایک غلط کام پہ کھڑی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا محلہ غلط کام کے ساتھ کھڑا ہے, دوست غلط, تو ان کے ساتھ, ہم حق والے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں. مسلمان جو ہے اس کو حق والے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور مظلوم کی داد رسی کرنی چاہیے. بالکل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آگے بات اس کو بڑھاتے ہیں کہ اگر وہ ظالم ہو یا مظلوم, دونوں کی مدد کرنی چاہیے. ظالم کا ہاتھ روک کر بے شک ظالم کی مدد کرنی چاہیے. یہ بھی حدیث ہے. فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کو ایک ایک کر کے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. بہت اچھا. میں سب سے پہلے آپ سلام پہ بات کریں. سلام پہ بات کریں. سلام پر سبحان اللہ. تکبر کا خاتمہ پہلے سلام کرنے سے ہو جاتا ہے. آپ نے جو بات فرمائی کہ اب داخل ہوں دفتر میں سلام کروں, جو مجھ سے بڑا ہوگا میں سلام کروں گا, کبھی میں چھوٹے کو سلام نہیں کروں گا. تف ہے مجھ پر اگر میں ایسا کرتا ہوں. ارشاد. سلام ہے کیا؟ سلامتی. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے السلام. بے شک. اللہ اکبر. اور اس کے معنی ہیں کہ اللہ کی سلامتی آپ پر نازل ہو. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ السلام علیکم, اللہ پر آپ کی سلامتی نازل ہو. ٹھیک. اور آپ کو پتا ہے بعض اوقات قبولیت والے ہوتے ہیں. جی. آپ نے دعا دی اور وہ قبول ہو گئی, اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ گھر سے نکلے ہیں, کہا اما جان السلام علیکم, میں چلتا, بیٹا وعلیکم السلام. دل سے ماں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تجھے راستے میں جہاں تک پہنچ رہا ہے سلامتی میں رکھے. دیکھا یہ گیا کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا,
بس میں اتنے لوگ قتل ہو گئے، مر گئے، لیکن السلام علیکم کی دعا لینے والا سلامتی میں رہا اور محفوظ رہا. ماشاءاللہ. تو یہ بات کہ دعا دینا اور دعا لینا، اور وہ بھی اللہ کے مبارک نام والا، کہ اللہ تجھے اپنی سلامتی میں رکھے. اور یہ بات حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. صحابہ نے اس حدیث کو اس طرح سمجھا کہ 3-4 آدمی ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں بڑا درخت آیا، 2 ادھر چلے گئے 2 ادھر چلے گئے، جب دوبارہ ملے تو کہا کہ السلام علیکم. یار ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کہا نبی نے فرمایا ہے جب کبھی بھی ملو تو السلام علیکم کہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ بازار میں گزرتے تھے تو ہر دکاندار السلام علیکم السلام علیکم. یار ان صوفی صاحب کو کچھ کام ہی نہیں ہے، خالی سلام کرتے پھر رہے ہیں. کہا میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے کہ لوگوں کو دعا دینے کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے اور ان کو سلامتی میں رکھنے کے لیے ان پر زیادہ سے زیادہ سلام. ہم کیا او بھائی کیسے ہو، ٹیلی فون اٹھا رہے ہیں، ہاں بھائی گڈ مارننگ ٹو یو، ہاؤ آر یو سر، فلاں فلاں. حالانکہ اصل شناخت ہماری اسلام ہے، اور اسلام کا طریقہ تحیہ اور گریٹنگ السلام علیکم ہے. اس میں جو خوبی اور بھلائی اور دعا کا پہلو ہمارے سامنے موجود ہے، اسے ہم تصور کر کے ایک دوسرے کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا دیں کہ السلام علیکم، اللہ آپ کو اپنی سلامتی میں رکھے. اور آج کے ماحول میں تو حفاظت اور سلامتی کی کس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہر طرف قتل غارت گری کا معاشر برپا ہے. ہمیں آج شاید سلام کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ پہلے کبھی نہ ہو. کہ آج گھر میں داخل ہوں، کلاس میں جائیں، مجمع میں آئیں، جدا ہونے لگیں، السلام علیکم، اور سامنے والا ضرور کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فَإِذَا تَحِيَّيْتُمْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور الدعا. جب تم آپس میں سلام دعا کرو تو اس کا جواب اچھے انداز سے دو، اس سے بہتر اس انداز سے میں بہتر انداز میں جواب دو. لوٹاؤ. ٹھیک. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد فرما. سرکار دو عالم فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ تمہیں میں کوئی ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے تمہارے مابین محبت اور یگانگت پیدا ہو. کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. کہا اپنے میں سلام کو پھیلا دو تو محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہو جائے گی. اپنے میں سلام کو پھیلا دو. یہ ہے درس. لہذا جہاں نفرتیں ہیں، جہاں اجنبیت ہے، جہاں دلوں میں دوری ہے، ذرا آئیں تو صحیح اور اس نسخہ محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم پھر عام کریں، اس سنت کو عام اور ہر کریں. ایک کو سلام کریں. ہم محبت رکھتے ہیں اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ نبی کی حدیث ہے کہ سلم علی من تعرف ومن لا تعرف. سبحان اللہ. ہمارا شیوہ یہ ہے کہ جس سے یاری دوستی ہے یا رشتہ داری ہے اسی کو سلام کرتے ہیں، جس کو نہیں جانتے اس کو گنگا شیطان بن کے گزر جاتے ہیں. ایک بات تو یہ جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں جی کہ سلام کریے جس کو آپ جانتے ہیں اس کو نہیں بھی جانتے. جی سبحان اللہ. اور جیسے ابھی تھانوی صاحب نے ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا خواتین و حضرات، کہ اگر مجھ سے چھوٹا ہوگا، اگر میں گریڈ 22 میں ہوں اور گریڈ 21 والا ہی مجھے سلام کرے گا، 22 والا 21 کو نہیں کرے گا. چھوٹا ہی آدمی مجھے سلام کرے گا. میں سلام میں پہل کیوں نہیں کر رہا؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے مجھ سے میں سلام کو پھیلاؤں، بڑے چھوٹے کو نہ دیکھوں. اور آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے سلام کرنے سے. بہت سی گفتگو ہوگی. ایک بات اور بہت اہم، لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد پھر ہم اگلا موضوع رکھیں گے، یعنی کہ دعوت کو قبول کرنا ہے، جو حق ہے مسلمان کا دوسرے حق پر. آخری بات یہ کہ آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، اور جب گھر سے باہر نکلو تو سلام کرو گھر والوں کو. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مولانا حافظ محمد سلفی صاحب، ممتاز عالم دین، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے
ایک اور بہت مقبول اور معروف نام ہمارے ملک کا محترم مولانا محمد اسعد تھانوی صاحب۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج کا موضوع مسلمان کے مسلمان پر حقوق کیا ہیں، بنیادی گفتگو ہو گئی۔ ٹیلی فون لائنز اوپن ہے، آپ کے سوالات، علماء کے جوابات۔ نکل کر بات کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے حق ہوتے ہیں، کیوں ان حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا؟ یہ سوال ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اور کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ ہم معاشرے کی تہذیب چاہتے ہیں، ہم معاشرے کی تطہیر چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ان احکام کی ہم پابندی نہیں کریں گے، ان اصولوں کی ہم پابندی نہیں کریں گے، ان حقوق کی پامالی کریں گے، تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہوں گے۔ سلام میں پہل کرو، ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا موضوع ہمارا یہ ہوگا، آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اسے قبول کریں۔ شادیوں میں بلایا جاتا ہے، دعوتیں دی جاتی ہیں، آپ میرے گھر آئیے۔ جیسے تھانوی صاحب نے فرمایا کہ اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیٹس ہے، میرے لیول کا ہے یا نہیں۔ کف کا مسئلہ یہاں نہیں آتا، کف کا مسئلہ کہیں اور آتا ہے، برابری کی بنیاد کہیں اور ہوتی ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ ہے اصول جو قرآن بتاتا ہے۔ بزرگ وہی، برتر وہی جو تقوی میں برتر ہے۔ میں مدعو کرتا ہوں، لوگ میرے گھر نہیں آئیں گے کہ چند پروفیسرز ڈاکٹرز بیٹھ جائیں گے، آ کے بات ہوگی، انٹلیکچوئل گفتگو ہو جائے گی، لیکن میرے پاس اگر میرے ڈرائنگ روم میں 2-4 MNAs، 2-4 MPAs، 2-4 سینیٹرز، کچھ بیوروکریٹ وغیرہ آ کے بیٹھ جائیں، PR ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی اور میرے تعلقات کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ 2-4 جھنڈوں والی گاڑیاں گھر کے سامنے کھڑی ہو گئیں، پورے محلے میں میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا کہ جھنڈے والی گاڑیاں اور موبائل وینز میرے سامنے، میرے گھر کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ ہیں، اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار۔ ان معیارات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کل سوال ہم نے یہ پوچھا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب خویلد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سے نبی تھے جو وفات کے بعد کچھ عرصے تک عصا کے سہارے کھڑے رہے؟ 3 آپشنز، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت سلیمان علیہ السلام، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب جو آپ سمجھتے ہوں وہ روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00981 اور 982۔ ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ اس سے پہلے کہ میں بات کروں دعوت کی، پہلے میں چاہتا ہوں، آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں ایک پرچی نکالنے کی۔ ایک پرچی نکال کر تھانوی صاحب کو دے دیں تاکہ ہم کل کے سوال کا جو جواب جن افراد نے دیا ہے ان میں سے کسی ایک کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ جو روز بھجواتے ہیں ہم دنیا ٹی وی کی جانب سے، دینی کتب اعلان ہو رہا ہے، تھانوی صاحب کر رہے ہیں۔ جی، ملک محمد عمر مدنی، کمپالا، یوگنڈا۔ اللہ اکبر، یوگنڈا، کمپالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوبارہ، ملک محمد عمر مدنی، محمد عمر مدنی، کمپالا، یوگنڈا سے۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دیکھیے پروگرام کہاں کہاں تک جاتا ہے، کہاں کہاں تک دیکھا جاتا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، اس سے ہم جوڑتے ہیں اس بات کو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل ہوا اس کو پہنچا دیجئے، آگے بڑھا دیجئے۔ ہدایت دینا نہ دینا ہمارا کام ہے، وہ تو خیر گفتگو کفار کے تعلق سے ہو رہی ہے، اور اس پہ خیر گفتگو بعد میں کریں گے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بتائیے آپ کہ دعوت دی جا رہی ہے، قبول نہیں کیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو گہرائی اور فلسفہ اور حکمتیں ہیں اسے بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں آپ کے ان ارشادات کی اہمیت نصیب ہوتی ہے۔ آپ کا یہ فرما دینا کہ اذا دعاک فعجب ہو، جب کوئی مسلمان تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کر لو، فطری طور پر ٹھیک،
کھانا بنانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وقت بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اگر اہتمام کیا ہے تو پھر آنے والے کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس نے خالصتاً مسلمان سمجھ کے کسی رشتے سے آپ کو بلایا ہے، اگر آپ نے اس کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا تو آپ نے نہ صرف سنت محمد مصطفیٰ کو ٹھکرا دیا بلکہ ایک مسلمان کی دل شکنی کہ اس نے پیسہ خرچ کیا، وقت خرچ کیا، انتظار کیا کہ آپ تشریف لائیں گے، اور آپ نے لاؤبالی پن میں اسے کوئی حیثیت ہی نہیں دی اور معمولی سا بہانہ کر کے اس کی دعوت کا انکار کر دیا، نہیں گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے وہ ارتکاب جرم کیا جو مسلمان کا ایک حق تھا اس کے ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ جی لہذا یہ بات کہ مسلمان کسی مسلمان کو کسی بھی مناسبت سے دعوت دے تو اس میں جانا ایک نہ صرف سنت محمد مصطفیٰ ہے بلکہ ایک مسلمان کے حق ادا کرنے کا بھی بڑا پہلو ہے کہ ہمیں وہ حق ادا کرنا چاہیے، اور اپنی ضرورتیں اور مصروفیتوں کو پیچھے رکھ کر مسلمان کی دلجوئی اور مسلمان کا حق ادا کرنا اور سنت پر عمل کرنے کے لیے اس عمل کو ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ہماری ترجیحات یہ ہو گئی ہیں کہ ہم دعوت میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ذاتی منفعت یا اپروچ، یا جیسے کہ آپ نے فرمایا پی آر ایکٹیویٹی نصیب ہو رہی ہے یا نہیں، اگر ہاں تو بڑے شوق سے جاتے ہیں، اگر نہیں تو نہ تو سنت کا خیال ہے، نہ مسلمان کے حق کا خیال ہے، نہ دین اور شریعت کا احترام ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بن کر رہیں، اتباع سنت کا پہلو کو سامنے رکھیں اور مسلمان کے حق کو ادا کرنے کے لیے مستعد رہیں۔ اتباع سنت کی آپ نے بات کی، اتباع سنت ایک بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ یحببکم اللہ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں، پروگرام کا وقت کیونکہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ انتقال ہو جاتا ہے، فرض کفایہ ہے، 40 افراد جیسا آپ نے فرمایا تھا شریک ہو گئے، بخشش ہو گئی۔ انتقال ہوتا ہے پڑوس میں، جن کو ہم جانتے ہیں ان کے جنازے میں چلے جاتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ جن کو ہم جانتے ہیں انہی کے جنازے میں جائیں؟ انیس صاحب، زمانے کی تبدیلی کے ساتھ بہت ساری باتیں بدل گئی ہیں۔ جی ہاں، آج سے کوئی 40-45 سال پہلے کا زمانہ یہ تھا کہ اگر آپ سواری پہ جا رہے ہیں اور آپ نے جنازہ دیکھا، لوگ سواری کو ایک طرف کھڑا کرتے تھے، اپنی اترتے تھے، جا کے کندھا دیتے تھے، تھوڑی دور جنازے کے ساتھ جاتے تھے۔ اچھا، جس محلے یا جس گلی میں انتقال ہوتا تھا وہاں گھر والا تو فارغ ہو جاتا تھا، محلے والے آ کر وہاں تجہیز و تکفین کا سارا کام کرتے تھے۔ یعنی قبرستان جا رہے ہیں، کفن لے کر آ رہے ہیں، نہلانے والے کو لے کے آ رہے ہیں، گہوارہ لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ کہ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، یہ میری بولی بولتا ہے نہیں بولتا، جو بھی محلے میں مسلمان مرا اس کے اوپر سب جمع ہو جاتے تھے۔ اب وہ صورتحال بدلتی چلی جا رہی ہے مادیت کی وجہ سے۔ ہمیں اس بات کا، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اور ان کے احکامات کو دیکھنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، محلے میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، ہمیں سبقت کر کے اس میں جانا چاہیے، اور اس میں ہمیں جا کر ان لوگوں کو یہ احساس دینا چاہیے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے رشتہ داروں کا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، تم اس کے گھر میں کھانا پکا کے لے کے جاؤ، اور 3 دن تک کھانا پکا کے لے کے جاؤ، کیونکہ وہ 3 دن تک غم میں ہیں، وہ کیا کریں گے؟ تو یہ جو 3 دن تک ہمارے ہاں رات میں کوئی رشتہ دار کھانا لا رہا ہے، کل دوپہر میں کوئی لا رہا ہے، کل رات میں 3 دن تک جو کھانا آتا ہے، یہ بھی سنت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ اس پر مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس پہ بھی عمل میں کمی آتی چلی جا رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بھی توجہ لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اجازت دیں میں ایک جملہ اور کہہ دوں۔ جو سلام کے بارے میں آپ نے بات کی، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن سلام مدینے میں تھے، اور ان کو پتہ چلا کہ آخری رسول آ گئے ہیں، تو یہ مسجد نبوی ملنے آئے، تو کہتے ہیں ابھی ایک پیر اندر تھا ایک پیر باہر، حدیث میں کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وقوموا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں پہلی بات یہ تھی سلام کو پھیلاؤ۔ ٹھیک جی، سبحان اللہ، سلام کو پھیلاؤ، یہ حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کچھ کال دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علینا بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی علینا۔
میرا سوال یہ تھا کہ ہم اس وقت تک صحیح چلتے ہیں جب تک دوسرا ہمارے ساتھ سیدھا چلتا ہے، جی لیکن ہمارے اندر یہ کوالٹی کیسے پیدا ہوگی کہ ہم تیرے شخص کے ساتھ بھی ہمیشہ اور مسلسل سیدھے چلیں؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے سلفی صاحب. کیا سوال ہے ذرا؟ سوال ان کا یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ آپ اچھی اجازت دیں تو میں نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے نا جی اس میں اس کا جواب موجود ہے. وہ ہے نا افشوا السلام اور صلوا الارحام. جی حضور نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو. علماء نے لکھا کہ صلہ رحمی اسے نہیں کہتے کہ میں آپ کے ہاں شادی میں گیا، آپ میرے ہاں شادی میں آ گئے، میں نے شادی میں آپ کے ہاں 200 روپے، آپ نے 200. صلہ رحمی اسے کہتے ہیں کہ میرا وہ رشتہ دار، میرا وہ پڑوسی، میرا وہ برابر کا دکاندار، میرا وہ جاننے والا جو مجھے برا بھلا کہتا ہے، جب موقع ملتا ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، میری غیبت کرتا ہے، مجھے نقصان پہنچانے، اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. خاتون نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب اس میں موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صلہ رحمی کرو، یعنی اس کی برائی کی طرف مت دیکھو، تم جو اچھائی اس کے ساتھ کر سکتے ہو وہ تم کرو. تو صلہ رحمی کہتے ہی اس کو ہیں کہ ہم اس آدمی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں جو ہمیں گالی بکتا ہے، ہمیں برا کہتا ہے، ہمارے اوپر جھوٹے عیب لگاتا ہے، یا جو بھی نقصان پہنچانے کی اس کو موقع ملتا ہے، برابر کا دکاندار ہے یا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے یا جاننے والا ہے، وہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. یہ ان کے سوال کا جواب. بہت عمدہ بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج معاشرے میں یہی ہے، ایک تو دعوت کے حوالے سے کہ ہماری دعوت میں وہ نہیں آئے تھے، ہم ان کے گھر نہیں جاتے. یہ کیا بات ہوئی؟ دوسری بات یہ جو خاتون کا سوال ہے، معاف کیجیے گا، اب تو ہمارے ہاں یہ ہو گیا نا جی، ہم تو پٹھان آدمی، وہ ہمارے یہاں مرنے نہیں آیا تھا، ہم اس کے یہاں مرنے میں بھی نہیں جائیں گے. یعنی اب تو یہاں تک کلمات کان میں، اور ہم اپنے قول کے پکے ہیں اور ہم بہت ٹیڑے ہیں، ہمارا غصہ بہت. یہ تمام جہل کی باتوں کو اپنے لیے طرہ امتیاز بنایا جا رہا ہے، علم کی کمی کی وجہ، علم کی کمی کے. ایسے لوگ لا علمی کے مزے لوٹتے رہتے ہیں اور حضور کی احادیث کا معلوم نہ ڈاکٹر ہونا. صاحب جو بات فرما رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد کی ترجمانی فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، سل من قطعک جی وعات من حرمک، تم اس سے صلہ رحمی کرو جو تمہیں نہیں دیتا ٹھیک، اور تم سے منقطع ہونا چاہتا ہے، اور تم اس کے ہاں بھجواؤ اور دو جو تمہیں نہیں بھیجتا اور نہیں بھجواتا. تو بات یہ ہے، اخلاق کے معیار تو آپ ہی نے سکھائے ہیں، اور ہم مسلمان جبھی رہیں گے، جبھی بنیں گے جب آپ کے نقش قدم پر چلیں گے سبحان اور اللہ. آپ کی کیا باتوں کو جملہ اپنائیں آپ گے. نے، کیا جملہ عطا فرمایا ہے کہ اخلاق کے معیار آپ ہی نے ہمیں سکھائے آپ ہی نے ہیں. ہمیں سکھائے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اللہ. قرآن کریم اخلاق عظیمہ پہ فائز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیم، یہ اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ سب سے برتر اخلاق عظیمہ. کچھ کال لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں انیک بھائی آپ؟ اللہ کا شکر. کون بول رہا ہے؟ خزینہ بات کر رہی ہوں، کافی عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. جی جی جی. چونکہ آپ کے پروگرام نہیں دیکھ پا رہی تھی، کچھ کیبل نہیں آ رہا تھا، اچھا، آپ کا چینل نہیں آ رہا تھا، اچھا، تو اس وجہ سے کچھ پروگرام کچھ عرصہ میں یہ ہماری محرومی، ہمارا چینل نہیں آ رہا تھا. نہیں، مجھے یہ بہت کمی محسوس ہو رہی تھی کہ میں آپ کا پروگرام جو کہ میرے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ مشل راہ جو جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ کے پروگرام سے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول کرے. سیکھتی رہوں گی، تو بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا اور بہت کچھ سمجھنے کو ملا آپ کے پروگرام کے تھرو. تو میں جو ہے وہ مس کر گئی نا. تو آج میں نے دیکھا آپ کا پروگرام، مجھے بہت اچھا لگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام میں برکت دے اور آپ لوگوں کو اجر عظیم دے اس پروگرام کو. کوئی سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے انیک بھائی کہ ایک تو سوال میرا یہ ہے، غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان کو سلام کر دینا کہ معلوم نہ ہو، جیسے مجھے معلوم نہیں، میں ایک ہاسپٹل میں جاتی ہوں تو وہاں ایک میڈم ہے، وہ غیر مسلم، لیکن مجھے نہیں علم میں تھا، اور میں ان کو ہمیشہ، کیونکہ کہا جاتا ہے ہمارے دین میں کہ پہلے سلام میں پہل کی جائے، تو میں ان کو سلام کر دیتی تھی. کیا غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال آپ کا. جی یہ سوال ہے نا، میں رکھتا ہوں. اور ایک بات اور جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے، اگر پروگرام مس ہو جائے کسی وجہ سے تو وہ تمام ناظرین ہمارے ایک بات نوٹ فرما لیں کہ ہمارا ہر پروگرام نیٹ پر موجود ہوتا ہے. www.duniatv.tv پہ جائیے، پیام صبح، اور پیام صبح کا بلکہ دنیا ٹی وی کا ہر پروگرام آپ کو مل جائے گا نیٹ پر، اور ترتیب سے ہوگا، تاریخ وار ہوگا. آپ اگر مس کر دیتے ہیں تو جائیں، کلک کریں، اور پورا پروگرام موجود ہے. سوال ہم یہ رکھیں گے، لیکن کچھ کالز میں چاہتا ہوں اور لے لوں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں مظاہر بول رہا ہوں انیک بھائی کراچی سے. جی مظاہر صاحب، ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. آپ کی آواز میں سن رہا ہوں، آپ کے ٹی وی کی آواز.
نہیں بھائی میرے دو سوال ہیں ذرا تھوڑا اس کا ایک میں تشویش میں پڑا ہوا تھا. اچھا ایک تو یہ کہ عدت کا ایک مسئلہ مجھے پوچھنا ہے کہ قرآن میں سورہ احسان ہے اس کی آیت نمبر 49 اچھا بتایا ہے کہ اس میں عدت جو اگر کسی کا صرف نکاح ہوتا ہے جی اور رخصت نہیں ہوتی اس کی کیا عدت نہیں ہوتی؟ اچھا کیونکہ اسکول میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور عدت کا میں نے آپ کے پچھلے پروگراموں میں سنا ہے کہ عدت نکاح ہو عدت لازمی ہے, اس کی کوئی میعاد ہے. اچھا 3 مہینے 13 دن ہے یا 4 مہینے 10 دن ہے, اس طرح سے عدت. جی بالکل سوال دونوں یہ سوال. اور دوسرا یہ کرنا تھا کہ محلے دار کا کہ کیا حقوق ہے, جی کیونکہ آپس میں محلے دار تو سب سے عزیزوں سے زیادہ جو ہے نا محلے داروں کا حقوق. بہت صحیح بہت صحیح. دونوں سوالات بلکہ تینوں سوالات ہم رکھتے ہیں یک بعد دیگرے آپ حضرات کے سامنے. سلفی صاحب غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے لا تبادروا بالسلام, اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ غیر مسلموں کو تم ابتدا نہ کرو سلام کرنے کی, لیکن اگر وہ سلام کریں تو پہلی بات یہ کہ ان کو السلام علیکم تو نہیں کہیں گے. اچھا اس لیے کہ یہ تحیت الاسلام ہے اور یہ مسلمان کے لیے خاص ہے اور یہ دعائے مخصوص ہے. غیر مسلم کے لیے اگر وہ اپنے رویے اور اپنے مذہب کے مطابق ہمیں کوئی گریٹنگ کر رہا ہے تو ہم انسانیت کے ناطے سے اسے اچھا جواب دیں گے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ہندو ہم سے کہے نمستے صاحب جی تو ہم کہیں گے کہو بھائی ٹھیک ہو, خیریت سے ہو, اچھے ہو. کوئی گڈ مارننگ کہے ویلکم ٹو یو سر. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم حکمرانوں کو خطوط تحریر فرمائے جی تو تحریر فرمایا سلام علی من اتبع الہدی. سبحان اللہ, کتنی اچھی بات آپ نے کوٹ کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو خط لکھتے ہوئے فرمایا اللہ کی سلامتی ہو اس پر جو حق کی پیروی کرے. تو سلام کا حقدار وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے مسلمان ہوتا ہے. ٹھیک. اور اگر غیر مسلم ہے تو اس کے اپنے رشتے ناطے عقیدے مذہب کے مطابق اسے ہم ویلکم کہیں گے, گریٹنگ کہیں گے, لیکن السلام علیکم نہیں کہیں گے. بہت بہتر. عدت کی مدت دیکھیے جو انتقال کی عدت کی مدت ہے کسی کے شوہر کے وہ تو 4 مہینے 10 دن ہے. ٹھیک. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک. اور اگر ویسے طلاق ہو جاتی ہے تو وہ 3 مہینے ہیں, 3 تو ہو رہے ہیں, یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک ان کا سوال یہ بھی تھا کہ نکاح ہوا جی رخصتی نہیں ہوئی جی تو منکوحہ کو پھر بھی عدت کے وہی 4 مہینے 10 دن گزارنے پڑیں گے؟ نہیں, میرے خیال اس میں عدت نہیں ہے. رخصت صحیح فرمایا. اس میں رخصت میں قرآن کی آیت ہے جی تعتدونہا, مجھے پوری آیت یاد نہیں آ رہی ہے لیکن عدت نہیں ہے. عدت نہیں اس ہے, لیے کہ ملاقات نہیں رخصتی ہوئی. ضروری ہاں, ہے. نکاح زبانی زبانہ ہو گیا, ٹھیک ہے. شرعی طور پر بلا شبہ ایک بندھن طے ہو گیا, لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو پھر عدت نہیں ہے. لیکن مہر آدھا واجب ہو جائے گا. مہر آدھا وہ بھی قرآن کریم فرما مہر اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال بڑا اہم سوال یہ لیکن طویل سوال ہے یہ کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں. تو میں چاہتا ہوں تھانوی صاحب موٹے موٹے اصول جلدی سے. ابھی جو ہم نے پہلے گفتگو کی اس میں یہ بات آئی ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں آدمی رہتا ہے اس کی عیادت کرنا, جنازے میں جانا, اگر وہ مسکین ہے اس کو کھانا کھلانا, اس کی ضروریات کا خیال رکھنا. اگر مسکین نہیں بھی ہے آپ کے ہم پلہ ہے تو بھی اس کے ہاں کھانا بھیجیں, پھل بھیجیں, تحفے بھیجیں تاکہ آپس میں محبت بڑھے. اس کے ہاں شادی بیاہ میں شرکت کرنا, اس کی خوشی غمی کو دیکھنا. اس کا ٹیلی فون خراب ہے تو آپ کا ٹیلی فون استعمال کرے, اس کی گاڑی خراب ہے تو آپ کی گاڑی میں کہیں چلا جائے. یہ تمام حقوق پڑوسی کے پڑوس کے اوپر ہے. اور میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ جبرائیل امین نے علیہ الصلوۃ والسلام آ کے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کہ گمان یہ ہوا کہ شاید ہماری میراث میں بھی شریک ہو جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیے نا, اگر اولاد میری موجود ہے تو میراث میں بھائی اور بہن اور بھتیجے شریک نہیں ہیں, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا مطلب پڑوسی کے حقوق بہت ہیں. اور ایک عقل کی بات بھی ہے, 3 بجے رات کو اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رشتہ دار تو 2 گھنٹے کے بعد آئے گا, پڑوسی اسی وقت آ جائے گا. پڑوسی کے بہت حقوق ہے. پڑوسی کے بہت حقوق ہے. اور ایک حق جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, میں چاہتا ہوں اس میں ہی بات فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, پڑوسی بیمار ہوتا ہے عیادت, اور جب تک یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک عیادت کرتا رہتا ہے ایک مسلمان سبحان اللہ تو وہ جنت میں رہتا ہے, جنت میں بیٹھا ہوا رہتا ہے.
یہ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے ہم واقف نہیں ہوتے. میں عیادت کے لیے جاؤں کسی مریض کی تو میں جنت میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرے رسول مجھ سے کہہ رہے ہیں. کون چاہے گا کہ جنت سے باہر نکلے؟ کون چاہے گا؟ یہ ہم لا علم رہتے ہیں ان ایک باتوں. واقعہ ذکر کرنا بڑا مناسب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شکایت آئی کہ یا رسول اللہ، میں اپنا چھت کا شیطیر لکڑی پڑوسی کی دیوار پر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن منع کر رہا ہے، مجھے اجازت نہیں دے رہا، چھت مکمل نہیں رہے گی. تو میں اچھا ایسا ہے، اس کو بلاؤ اور اس کو بتاؤ کہ اگر دیوار پر پڑوسی کا حق استعمال کرتے ہوئے شیطیر کو نہ رکھنے دیا تو ہم اسے وہاں کھڑا کر کے اس کے کندھے پر شیطیر رکھ دیں گے، تو یہی کھڑے رہے مر جا، لیکن پڑوسی کا شیطیر یہاں آئے گا اور رکھا جائے گا اس لیے کہ اس کا حق ہے. اس کا سبحان حق ہے. اللہ. یہ ہوتا ہے پڑوسی کا حق. یہ ہوتا ہے اور پڑوسی آج کا حق. ہم پڑوس سے بالکل ایک مغایرت، بالکل ایک کوئی رویہ ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ایک دیوار کے بیچ، اس دیوار پر ایک دیوار بیچ میں ہے ہمارے، کون رہتا ہے، کیا رہتے ہیں، کون لوگ ہیں نہیں معلوم، جو کہ ہم خلاف دین اعمال کے مرتکب ہو رہے ہیں. اصل میں اسلام تو مسجد میں انسانیت کا دین ہے. جی خلاف فرمان رسول جا رہے ہیں. خلاف فرمان رسول جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد ساتھ نماز پڑھ کے باہر نکلے اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم اس اپنے محلے کے ہر مسئلے کو ختم کریں گے. میرا ذاتی مسئلہ آپ ختم کر دیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو شاید میں اسے ختم کر سکوں اپنے کانٹیکٹ کی بنیاد پر. یہ ہے مسجد کا ایک رویہ جو ہوتا تھا، یہ ہے ایک کردار مسجد کا. لیکن آج رفتہ رفتہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں. بہت اہم موضوع تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس میں کوئی انٹلیکچوئل ڈیپتھ. ایک جملہ آپ اجازت جی دیں ارشاد کروں. ارشاد. یتیم کا اور بیوہ کا خیال رکھنا. جی حضور نے فرمایا کہ اگر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے تو جتنے بال اس کے سر پر ہیں اتنی نیکیاں ملیں گی. آج ہمارے معاشرے میں بھائی مر گیا، جوان بچے ہیں، اس کی بیوہ ہے، آج ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس پہ بھی توجہ دلانی ضروری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم نے توجہ نہیں دی ان باتوں پر تو ہمارا معاشرہ وہ نہیں ہو سکتا جو ہمیں مطلوب ہے. بے شک. تھانوی صاحب بڑا ممنون، سلفی صاحب آپ کا بہت شکر گزار. خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، جیسا کہ فرمایا آپ دونوں حضرات نے. جید علماء آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ان حقوق کی ہم نے پامالی کی تو گویا ہم نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں. کون سی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ جو فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی محبت اور جن سے عشق کا ہم ہر لمحہ دم بھرتے رہتے ہیں. بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن پروگرام ختم کر رہے ہیں، اور پروگرام ختم ہوتا ہے آج کی بات پر. قول ہے حکمت و دانش سے پر، اور قول ہے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ حکام اپنے ظلم سے نہیں ڈرتے بلکہ عوام کے ظلم اور بدلہ لینے سے ڈرتے ہیں. حکام اپنے ظلم سے نہیں ڈرتے بلکہ عوام کے ظلم اور بدلہ لینے سے ڈرتے ہیں. خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے تکبر کے حوالے سے کہ تکبر کیا ہوتا ہے، عاجزی کیا ہوتی ہے. سلام کو پھیلاؤ، فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے. تکبر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی، کبریائی، تکبر میری چادر ہے، مجھ سے نہ کھینچو. تکبر پھیلتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. کل تفصیل سے بات کریں گے، نیا پینل ہمارے ساتھ ہوگا. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.